السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ خیبر پختونخوا میں قیادت نہیں ہے لیکن مسائل وہی پرانے، بلکہ بعض کی رائے میں تو جو گرما گرمی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان میں، اس میں مزید شدت کے اشارے ملتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے آپ بیان کو لے لیجئے، جہاں اسمبلی کے فلور پر انہوں نے کھڑے ہو کے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ وہ وفاق کو ٹف ٹائم دیں گے مختلف ایشوز کے اوپر، وہاں چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو ہو جس میں کل لا اینڈ آرڈر کے اجلاس کے اندر کھل کر جو وفاقی پالیسیز ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، پھر جو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی تھیں ان کو واپس کر دیا گیا وفاق کو یہ کہہ کر کہ پرانی ہیں، پھر یہ معاملہ بھی کہ ابھی تک کابینہ فائنلائز نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے آفریدی صاحب کی جانب سے کہ وفاقی حکومت ملنے نہیں دے رہی خان صاحب سے، اور خان صاحب کی مشاورت کے بغیر کابینہ وہ فائنلائز نہیں کریں گے۔ اب یہ سب کچھ دوسری طرف جو ابھی حال ہی میں دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان، اس کے اوپر بھی ویسے تو ویلکم کیا لیکن پھر بڑا مبہم سا بیان دیا آفریدی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی نمائندگی نہیں ہے جس کے اوپر ان کو شدید تحفظات ہیں۔ اب ایک ایسے ماحول میں جہاں پر پاک افغان تناؤ کی صورتحال میں انتہائی اہمیت ہے اس صوبے کی اور اس بات کی کہ پورا کا پورا پاکستان ایک پیج پر ہو اس معاملے کے اندر، دہشت گردی کے معاملے سے نمٹنے کے لیے، وہاں پر خیبر پختونخوا کا بالکل الگ سے ہو جانا بلکہ کنفرنٹیشن کے اشارے ملنا انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ذرا اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں، جس کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، ریما عمر صاحبہ اور سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صافی صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سر، آفریدی صاحب کی جس طرح سے انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز کیا ہے، آپ کو کیا اشارے ملتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف سیاسی بیانات ہیں جو وہ فلور آف دا ہاؤس پہ یا پریس کانفرنسز میں یا مختلف جگہوں پر دیتے ہیں اور کمپلائی کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی طرح سے جارحانہ کھیلنے والے ہیں اور یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ میرے خیال میں پہل بھی مرکز سے ہو رہی ہے اور زیادہ غلطی بھی مرکز کی ہے، اور ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ایسا جارحانہ اقدام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، سوائے ان کے تقاریر کے بعض حصوں کے، جس کا بھی انٹرپریٹیشن دو کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا افغان ریفیوجیز کا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ وفاق کا مسئلہ ہے لیکن ہم ان کو باعزت طریقے سے واپس کریں گے۔ آغاز دیکھیں، مرکز کو بڑے بھائی کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن پہلے یہ کیا گیا، آغاز اس طرف سے یہ ہوا کہ ان کی تقرری کے لیے اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا۔ جب اجلاس اسپیکر کی طرف سے بلایا گیا تو اس سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے پہ دستخط نہیں کیے جا رہے تھے۔ اس میں کبھی ایک بات گورنر کی طرف سے نکالی گئی، کبھی دوسری بات نکالی گئی، پھر انہوں نے اوت لینے میں غیر معمولی تاخیر کرنے کی کوشش کی اور یہاں سے چلے گئے، اور اب نہ صرف یہ کہ عدالت کا حکم آیا بلکہ بلاول بھٹو نے بڑے محفل میں اپنے گورنر کو کہا کہ آپ چلے جائیں اپنے صوبے میں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو ایک تو مرکز کی طرف سے اس طرح کے اقدامات اگر نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ روا رکھے گئے تو پھر آپ ان کی طرف سے بھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مرکز کو چاہیے تھا کہ پہلے سے گڈ ول جسچر کا مظاہرہ کرتی، تو پھر اگر اس کے جواب میں ان کی طرف سے سخت رویہ اپنایا جاتا تو پھر ہم ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے تھے۔ ان کی طرف سے بھی ظاہری بات ہے کہ وہ وہی کریں گے جو ان کو عمران خان صاحب کہیں گے۔ اچھا، اب وہاں پہ کابینہ نہیں بن رہا، کابینہ اس لیے نہیں بن رہا کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس ملاقات کرانے میں بھی پنجاب حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو حالانکہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کو ملاقات کی اجازت دے دے، کیونکہ خود مسلم لیگ والے سوچے کہ کیا نواز شریف سے مشورے کے بغیر وہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب سے مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ان کو ملاقات کا موقع دے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملے اور اپنے کابینہ کو فائنل کر دیں۔ تو میرے خیال میں
مرکز کی طرف سے زیادہ غیر جمہوری رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ مرکز کو بڑا بھائی بن کے پہلے ان کی طرف سے اپنا گڈ ول جسچر شو کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، مثلا وہ میٹنگ کے لیے نہیں آئے، تو میٹنگ کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت اسمبلی کے فلور پہ دی ہے کہ انہوں نے اپنے چیف سیکرٹری کو بھی بھیجا اور مزمل اسلم کو بھی بھیجا، اور یہ وضاحت بھی کی انہوں نے کہ ان کو جو ایجنڈا دیا گیا تھا وہ امن و امان کا نہیں تھا، بلکہ اس میں افغان مہاجرین کا ایشو تھا اور اس کا ایشو تھا فوڈ سیکیورٹی کا۔ تو میرے خیال میں مرکز کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور صوبے کو بھی اپنا رویہ، ورکنگ ریلیشن شپ ان کو قائم کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کے خیال میں اس وقت وفاق کی طرف سے کچھ زیادہ زیادتی ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک جو پہل زیادہ تر تلخی کے حوالے سے ہوئی تو وہ گورنر اور وفاق کی طرف سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حال ہے کہ وفاق بڑا بھائی بنے اور آگے بڑھ کر کرے، یا پختونخوا کو بھی تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لینا چاہیے اور اب اگر قیادت نہیں آئی ہے تو نیا آغاز کریں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ خاص کر اس ماحول میں ڈیولپ کریں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو بہت اچھی بات ہے کہ سہیل افریدی نے دوحہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے مشران اور عوامی نمائندوں کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے تو یہ کون سی بری بات ہے؟ کیا حرج ہے کہ ایک اجلاس بلا کر سب کو اگر اوپن نہیں تو ان کیمرہ بریفنگ دے دی جائے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ روڈ میپ ہے، یہ پلان اے ہے، یہ پلان بی ہے۔ خیبر پختونخوا کو اگر آپ اس سے نکالیں گے، ان کی قیادت کو نکالیں گے تو کیا فائدہ پھر ایسی ساری چیزیں کرنے کا؟ جہاں تک بات ہے افغان مہاجرین کی واپسی کی، بلا شبہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، یہ فیصلہ اسی کا ہونا چاہیے۔ ہاں، صوبے کو اس میں ضرور اعتماد میں لیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں اور اس کی یہ وجہ ہے۔ جہاں تک میڈم شیخ بات ہے ناکارہ پولیس گاڑیوں کی اور وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی کی، تو کیوں نہیں دے رہے فنڈز؟ وفاقی حکومت کیوں نہیں دے رہی فنڈز؟ صوبہ جو گورننس اور پرفارمنس کے مسائل میں ہے، دہشت گردی کا بدترین شکار ہے، تو اس کو فنڈز کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں روکے ہوئے ان کے فنڈز؟ اور اگر گاڑیاں ناکارہ ہیں تو خیبر پختونخوا کی پولیس سب سے زیادہ فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، تو اچھی گاڑیاں دے دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک ٹیم بھجوائیں اور ان کو بتائیں کہ کون سی گاڑیاں ناکارہ ہیں اور کون سی نہیں ہیں اور معاملہ حل کریں۔ اور جہاں تک بات ہے اس آپریشن کی کہ آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے، اب آپ مجھے بتائیے کہ دوحہ میں آپ کیا کر رہے تھے؟ مذاکرات کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کن سے کر رہے تھے؟ افغانستان سے۔ تو عمران خان اور پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔ تو آپ اگر آپریشن کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپریشن میں ان کو لیتے ہیں لوپ میں، نہ مذاکرات میں ان کو لوپ میں لیتے ہیں، تو پھر کیا کرے خیبر پختونخوا؟ وفاق نے پہل کی ہے، وفاق نے آگ لگائی ہے، وفاق نے چپکلش کی بنیاد رکھی ہے۔ سہیل افریدی کو نامزد کیا عمران خان نے، عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ ہے، ہم خیبر پختونخوا کو بچے کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کون بچہ ہے، کون اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، 18 سال سے کم تھا، آپ اس کو بچپن میں کھلاتے رہے، گودوں میں اٹھاتے رہے، کہ اب آپ کو لگا ہے کہ وہ 16.5 سال کا اور 18 سال کا اس نے شناختی کارڈ بنوا لیا ہے۔ سہیل افریدی دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، یہ کہا گیا وفاق کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے وزیر اعلیٰ۔ سہیل افریدی جب تمام سازشیں اور رکاوٹیں عبور کر کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو گورنر فیصل کریم کنڈی حلف لینے اور علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور مسلم لیگ اور مولانا صاحب ایک بیٹھک سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سہیل افریدی کا انتخاب ہے ہی غیر آئینی۔ لطف الرحمان صاحب پشاور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، مولانا صاحب کے بھائی۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ حکم دیتے ہیں کہ حلف لیا جائے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر حلف ہو جاتا ہے۔ وفاق بیٹھے خیبر پختونخوا کے ساتھ، شہباز شریف صاحب بٹھائیں سہیل افریدی کو اپنے ساتھ، 80% معاملات آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اڈیالہ جیل میں سہیل افریدی کو عمران خان سے نہیں ملنے دینا
اور بات عدالت میں پہنچنی ہے تو پھر وہ کیا بات کرے آگے آپ سے. اور آخری بات میڈم شیخ کہ دونوں کا معاملہ ایک, دونوں کا مقصد ایک ہے, دہشت گردی کا خاتمہ, امن آیا جائے خیبر پختونخوا میں اور امن قائم ہو, لیکن رستے جدا ہیں. ایک کہتے ہیں مذاکرات, ایک کہتے ہیں ایک فریق کہتا ہے آپریشن. ویسے جو آپریشن والا فریق تھا وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے, بہرحال وہ کہتا ہے آپریشن. تو منزل ایک ہے, مقصد ایک ہے, رستے دو ہیں, تو یہ رستہ ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیوں سارا دن آگ اگلتے رہتے ہیں وفاق سے؟ یہ باتیں جو کیا جرت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کہ وہ یہ کرے. یہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ کے دیکھیں, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا. کہا تھا کسی نے کہ کیا جرت ہے ہمارے اتحادی کے خلاف بات کرنے کی, کہ نہروں پہ سندھ والے بگڑے تھے, کسی نے کہا تھا مراد علی شاہ کو کہ کیا جرت ہے اس کی کہ یہ بات کرے. تو آپ کیوں اس طرح نفرت پھیلاتے ہیں, کیوں اس طرح آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں اور پھر معاملے بگڑ جاتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ ہے دہشت گردی, آپ کا مسئلہ ہے پاکستان. یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ دہشت گردی کی جنگ ہے, یہ ہماری جنگ ہے, یہ آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. لہٰذا بیٹھیں اور معاملات حل کریں. سر ایک چیز مجھے کہیے گا, مذاکرات کا آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ وفاق بھی تو اب مذاکرات ہی کر رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ مذاکرات افغانستان سے ہو رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے نہیں ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے لیے ابھی بھی وہی پالیسی ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے. جی بالکل. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے تھے جس پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے تھے کہ میں افغانستان جاتا ہوں, میں افغانستان حکومت سے بات کرتا ہوں. سر وہ تو براہ راست کرنے کی بات کر رہے تھے نا, یہ تو وفاق کر رہا ہے, وفاق کا مینڈیٹ. جی بالکل وفاق کا مینڈیٹ ہے, وفاق کو کرنا چاہیے, لیکن وفاق کو صوبے کو اعتماد میں لینا یہ کوئی بری بات ہے؟ اعتماد میں لیں انہیں اور انہیں کہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اب یہ کرنا ہے ہم نے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا یا وفاق کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. نہیں سر, ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں اس چیز کے اوپر آپ کا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا نا کہ اب وفاق بھی تو وہی کر رہا ہے جو خیبر پختونخوا کہہ رہا تھا, رائٹ؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے کر رہے ہیں, ہم طالبان سے مذاکرات کا, یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور بھی افغانستان سے بات کرنا چاہتا تھا, چیکو سلواکیہ سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں, وہ تو کہتے تھے نا کہ طالبان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی تھی نا طالبان کو لے کر بیٹھے, ان سے مذاکرات کریں, کوئی نہ کوئی ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایسا ماحول بنائیں. نہیں, بالکل بھی قومی دھارے میں جو پہلے شامل ہو, بالکل بھی میری اپنی رائے تو ہے بالکل آپریشن ہونا چاہیے, لیکن وہ چاہتے تھے افغانستان سے طالبان حکومت کو اعتماد میں لینا. تو آپ نے وہی کیا دوحہ میں, قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں, تو ان کو بھی شامل کر لیتے درمیان میں. ٹھیک ہے. اچھا ریما, آپ کہیے گا کتنا بڑا یہ اس وقت چیلنج ہے موجودہ حالات میں صوبے کا اور وفاق کا ایک ساتھ نہ ہونا. آلسو ہمیں تھوڑا یہ بھی سمجھائیے گا کہ ٹھیک ہے مشاورت ہونی چاہیے, اصولی طور پر ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں کرتے اس معاملے کے اندر صوبے سے مشاورت, تو کیا کوئی قانونی طور پر بھی مسئلہ ہے اور قانونی طور پر بھی اس معاملے کے اندر صوبے کو شامل کرنا چاہیے وفاق کو اور ان کی مشاورت کو؟ جی شکریہ لینا. میں بھٹی صاحب, صافی صاحب سے بالکل اگری کرتی ہوں. خاص طور پہ صافی صاحب نے جو بتایا, بڑا بھائی ہونے کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. کچھ فار ایگزامپل جو چیف منسٹر کی اوتھ اور ان کے جو الیکشن کے اوپر انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا گورنر صاحب نے, ان کا جو ایک مینڈیٹ تھا, جو ان کی ذمہ داری تھی آئین کے تحت, انہوں نے وہ نہیں نبھائی اور اس میں کوئی ٹھوس وجوہات نہیں تھیں. اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو عدالت جانا پڑا, اور اب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی سی ایم صاحب کو عدالت جانا پڑ رہا ہے. تو یہ بالکل غیر آئینی, غیر قانونی اقدامات ہیں جو وفاقی حکومت لے رہی ہے, اور اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ کیوں ہرڈلز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ چاہتے ہیں کہ وقت گزرے, پارٹی میں خود ٹینشنز ہوں, لڑائی جھگڑے بڑھیں اور زیادہ انسٹیبلٹی ہو؟ مطلب اس کے علاوہ یا فضول میں بس وہ اس طرح کے اقدامات لے کے تنگ کرنا چاہتے ہیں اس نئی حکومت جو پی ٹی آئی میں بنی ہے کے پی میں. اس کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ان ایتھیکل کچھ کر رہے ہو, یہ غیر قانونی, غیر آئینی عمل ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے یا ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے کیا گیا. دوسری چیز, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ
مجھے نہیں یاد کہ گنڈاپور صاحب کا اس پہ کیا مطالبہ تھا یا انہوں نے کیا بیانات دیے، لیکن عمران خان صاحب ٹی ٹی پی سے بات چیت کی بات کرتے تھے. وہ صرف افغانستان کو نہیں کہتے تھے ان کے ساتھ نیگوسیشن یا ڈپلومیسی یا بات چیت کرنی ہے، وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ کہتے تھے. تو آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ وفاقی حکومت اس وقت طالبان جو افغانستان میں حکومت میں ہیں ان سے بات چیت کر رہی ہے تو یہ وہی چیز ہے. اس میں ایک مختلف رائے پائی جاتی ہیں پی ٹی آئی میں اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس میں، چاہے آپ اس پہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو رکھیں، لیکن میرا خیال ہے یہ ڈس اگریمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، کس حد تک آپریشن سے وہ ہو سکتا ہے، کس حد تک بات چیت سے. میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہی ہوں، افغان طالبان کی بات نہیں کر رہی. تیسری چیز جو آپ نے پوچھا، دیکھیے کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کو آپ نے کانفیڈنس میں لے کے مذاکرات کرنے ہیں، لیکن وہ یہ جو پورا ایشو ہے دہشت گردی کا، اس کا ایک حصہ ہے. چلیں آپ اس میں آپ باؤنڈ نہیں ہیں آئین کے کہ آپ نے وفاقی صوبے کی حکومت کو کانفیڈنس میں لیا، لیکن جو باقی معاملات ہیں، اگر آپریشن ہو رہا ہے کے پی میں، اس میں آپ کیسے بالکل ایلینیٹ کر کے صوبے کی حکومت کو چل سکتے ہیں. بہت سے اور معاملات ہیں جو لا اینڈ آرڈر ریلیٹڈ ہیں، جس میں صوبے کی بھی ذمہ داری آتی ہے جو وہ فیڈرل حکومت سے شیئر بھی کرتے ہیں. تو کس طرح معاملات کو چلائیں گے اگر کے پی کی حکومت کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے؟ اور یہ کے پی کی حکومت کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر آپ ایک ریلیڈنگ نہیں کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ معاملات کس طرح حل کیے جائیں گے. میری اس پہ اوور آل رائے یہ ہے کہ اوور آل ایک سیٹ اپ میں کنسنسس ہے، یا کوئی کچھ سپریم کورٹ نہیں ہے، جوڈیشری نہیں ہے، میڈیا میں سوالات نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی پیج میں ہیں. ایک جو ہے نا اس پورے سیٹ اپ میں، ایک جو جہاں پہ آپ کو تنقید ریزسٹنس نظر آتی ہے وہ کے پی حکومت ہے. تو جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کے پی حکومت کو یا بالکل ریلیونٹ کر دیا جائے کہ ان کو کسی معاملات کسی ڈسکشن میں شریک ہی نہ کیے، یا ان کو کیپچر کرنے کی کوشش ہے. اور یہ بار بار ہم سنتے ہیں افواہیں جن کے تھرو میسیجز پہنچائے جاتے ہیں کہ گورننس رول لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ جینوئن گڈ ول ایک بونافائیڈے انداز میں کے پی حکومت کے ساتھ وفاق کام بھی کرنا چاہتی ہے. تو یہ سب کچھ ساتھ چل رہا. لینا ایک لاسٹ وارننگ کہ آپ کتنے فرنٹس کھولیں گے. مطلب پاکستان اس وقت اتنی ایک سنجیدہ، مطلب میں کیا کہوں، ہر طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے. ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ہے، ہزاروں لوگ ہر سال، اس سال تو بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات میں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. تو پھر کس طرح آپ انٹرنلی سوچ کے بہتر ریلیشن شپس بنانے پڑیں گے اگر آپ نے یہ جو باہر کے آپ کے ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کو صحیح طرح ریزالو کرنا ہے یا ان سے ڈیل کرنا ہے، ورنہ ہماری ریاست کے ہینڈز ول بی فل. اور مجھے جینوئنلی یہ ایک خدشہ ہے، ایک کنسرن ہے کہ کس طرح ایک ریاست، چاہے وہ جتنی بھی ہارڈ، جتنی بھی طاقتور ہو، وہ ان سب چیزوں کو، ان سب مسائل کو اکٹھا کیسے ڈیل کر سکے گی. obviously اس کا جو کینیٹک پہلو ہے اس کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہم نے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں. وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان میں بڑھتی ہوئی چپکلش کا حل کیا ہے جاننے کی کوشش کریں، خاص کر یہ جو افغانستان کے تناظر میں اس ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اس میں اس کی اہمیت کیا ہے. محمد علی صاحب، آپ سے تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے. ہم نے مختلف سیاسی پہلوؤں کے اوپر بات کی، پھر ایک قانونی اینگل بھی ریما نے اس کا بتایا کہ گو کہ اخلاقی طور پر یہ تحفظ ان کا جائز ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے، سمجھتے بھی ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس ایشو کو خیبر پختونخوا والے، تو مشاورت ہو جاتی بہتر ہے، بٹ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا کائنیٹک لحاظ سے سمجھائیے گا، اگر خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی کسی بھی صورتحال میں، یا پھر ریزسٹنس کے کچھ اشارے ملتے ہیں، تو وہ کس طرح سے امپیکٹ کر سکتی ہے اس سارے کے سارے ڈیسیجن میکنگ کو، اس ساری کی ساری کائنیٹک ایفرٹ کو جو کہ وفاق اس وقت کر رہی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک جو بات کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور میں ایک سیکیورٹی کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوری دنیا میں سیکیورٹی اسٹڈیز کی تعلیم دی جاتی ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے حوالے سے دنیا کی تمام دفاعی دستگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں بنیادی جو کانسیپٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز میں
चाहे वो दुनिया की जितनी भी 20वीं सदी और 21वीं सदी की दहशतगर्द और मिलिटेंट तंजीमों के हवाले से स्टडीज की गई हैं, तामिल टाइगर्स की आप बात करें, मुक्ति बाहिनी की आप बात करें, नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की बात करें और दीगर तंजीमों की आप बात करें, तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट तमाम इन काउंटर टेररिज्म स्टडीज की रिसर्च से ये हासिल होता है कि कोई भी रियासत या फौज या हुकूमत अगर अपनी सरहदों और अपनी टेरिटरी के अंदर एक फैसला कुन कामयाबी हासिल करना चाहती है किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उसमें सबसे बड़ी और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो उस इलाके के मुतासरा इलाके के लोगों की अवामी सपोर्ट है। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने सवाल किया, इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, काइनेटिक ऑपरेशन हो, एयर अटैक हो, जो मर्जी टैक्टिक्स और ऑपरेशन स्ट्रेटजी फौज और इंटेलिजेंस इदारे बनाएं, उन सब की जो स्ट्रेटेजिक और सबसे अहम और कलीदी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो इलाके दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, खुसूसन चूंकि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मुतासरा जो पाकिस्तान का सूबा है वो KPK है, तो वहाँ के मकामी लोग जो हैं उनका रियासत और हुकूमत पर और फौज पर जो एतमाद है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपनी सफ़ों में और अपने गली बाजारों में जो छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनकी निशानदही कर सके, क्योंकि ये कोई लार्ज स्केल मिलिट्री कोई रवायती जंग है नहीं। अच्छा, अब दूसरा मेरा कमेंट इस पे ये है कि अभी तक जो बात की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरकज और जो सूबे हैं उनके दरमियान ताउन, खुसूसन देखें सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुझे अभी तक इस सारी गुफ्तगू से भी और सूरत हाल में जो एहसास हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे अफसोस जो है वो KPK के अवाम से है, क्योंकि पिछले 25 साल में बल्कि 45 साल में सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किए, लेकिन जो मरकज और सूबे की पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन या चपकलिश है उसकी सजा आम KPK के आदमी को, उस वोटर को और शहरी को क्यों मिले, लेकिन वो मिल रही है। एक जानिब दबाव डालने की कोशिश है मरकज की जानिब से सूबाई हुकूमत पे अपने मुख्तलिफ अंदाज में, जिसका बड़ा जामिया तज्जिया किया गया अभी तक, और दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी या काउंटर टेररिज्म के हसास और अहम तरीन कौमी सलामती के जो मामला है उस पे मरकज या रियासत के साथ अदम तवाजुन या अदम ताउन के जरिए से रियासत और हुकूमत पर दबाव डालने की सूबे की जानिब से कोशिश है। ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हैसियत से बता रहा हूँ, और ये अफसोस की बात है कि दोनों चाहे सूबा हो या मरकज हो अपने अपने अंदाज में दूसरे को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अदम एतमाद एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिसकी वजह से जो फैसला कुन और जामिया मरकज और रियासती इदारे और सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर जो बरवक्त भरपूर और मल्टी डोमेन जो कार्रवाइयों की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, उसका बदकिस्मती से इस वक्त फुकदान नजर आ रहा है। आपको इल्जाम तराशी दोनों जानिब से मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि एक जानिब से फौज में ये एक तरह से तशवीश पाई जाती है कि हम तो इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, इतनी शहादतें दे रहे हैं, लेकिन जो सियासी कायदीन हैं वो ताबुन नहीं कर रहे। दूसरी जानिब सूबे में ये है कि जनाब हमें पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तीसरी जानिब मरकज की जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसका कहना यह है कि जनाब वो अपने तरीके से दबाव डालते हैं और कहते हैं ये लोग खुद कार्रवाइयां नहीं कर रहे। द पॉइंट इज, अंग्रेजी में कहते हैं बक पासिंग, मतलब आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जरूरत है KPK के हमारे आवाम के सलामती के लिए और पूरे मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और फैसला कुन कामयाबियों के लिए काउंटर टेररिज्म के डोमेन में कि जो काइनेटिक डोमेन में काम करने का अफवाज का है वो उन्होंने करना है, जो इंटेलिजेंस इदारों का है वो उनका करने का है, जो वफाक ने वसाइल प्रोवाइड ने
اس کا جو فورن پالیسی کا ایلیمنٹ ہے کہ کابل ایڈمنسٹریشن سے کیا بات کرنی ہے، اقوام متحدہ سے کیا بات کرنی ہے، وہ وفاق کا کام ہے. اور جو صوبے کا کام ہے کہ جناب صوبائی سطح پہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنا ہے، یا آپ نے مدارس کو رجسٹر کرنا ہے، یا آپ نے انٹلیکچوئل اور آئیڈیولوجیکل لیول پہ تمام علماء کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ نے اپنے پولیس کی کیپیسٹی، سیکیورٹی اور وسائل کو بہتر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر بجائے کہ مرکز اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالے اور عدم تعاون، جن شعبوں میں جس کا جو آئین اور قانون کے مطابق کام اور ڈومین بنتی ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم اس ملک کو دیکھیں. ہر پاکستانی اور ہر پاکستان کا جو حصہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو دوسری جگہ نہیں ہے. اسی وقت مستحکم اور کامیاب اور ترقی یافتہ ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل کے چلیں. اگر ہم سب دل کی مسجد بنائیں گے تو ہم اپنا وقت اور توانائی اور وسائل ضائع تو کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن مسائل پر ہم قابو نہیں پا سکتے. اچھا سر، سیاسی ڈومین میں آج قومی اسمبلی میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر سوال بھی بلکہ ہمارے دیکھنے والوں نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، تو شاید اس سے مزید بہتری آئے ہمیں سمجھنے میں. اس کو ذرا اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بڑھیں، سلیم صافی صاحب جاتے جاتے ایک چیز ضرور بتا جائیے گا. سر، ہم نے ایک جنرلائزڈ پرسپیکٹو سے تو بات کر لی، لیکن یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے والا معاملہ ہے، اس کے اوپر طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو بڑی جدید گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر اتنے اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنا موقف ہے. سر، آزاد اطلاعات کیا ہیں اور آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ کس کے موقف میں وزن ہے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں اور ہیں بھی واقعی پرانی گاڑیاں ہیں. اچھا. اگر اور پہلے اس سے پہلے ایک عالمی ادارے کے زیر استعمال رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے لیے ہیں، تو اگر دینے بھی تھے تو پھر ظاہری بات ہے کہ نئے دینے چاہیے تھے، لیکن ان کو بھی پھر ظاہری بات ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے. اگر قابل استعمال ہیں تو پھر ان کو قبول کرنے چاہیے تھے، کیونکہ بلٹ پروف گاڑی اگر چند سال پہلے کی بھی ہو تو تب بھی خیبر پختونخوا کی پولیس کو تو اس وقت ایک چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ، تو ان کے پاس وہ بنیادی سر، میں ایگزیکٹلی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بالکل ہی ناکارہ یا ناقص اس میں ہے، کنڈیشن میں ہے، یا ایسی ہیں کہ استعمال نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے بلٹ پروفنگ کرنے میں بھی ایک پیسہ اور وقت چاہیے ہوتا ہے، تو عموماً ری یوز ہی ہوتی ہیں ایسی. یہ اب ہم نے خود گاڑیاں دیکھی نہیں ہے کہ اس میں کس کا موقف درست ہے، لیکن وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے، اور اس سے پہلے بھی اہم شخصیات کے زیر استعمال رہی ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پرانی گاڑیاں ہیں. اب پرانی گاڑیوں سے کیا مراد ہے کہ ناقابل استعمال ہے یا کہ نہیں پرانی ہے لیکن قابل استعمال ہے؟ تو ابھی تک اس سے متعلق کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے کہ کس کے موقف میں وزن ہے. بہرحال جی، ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے مین سوال کے اوپر گفتگو سنی. تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ریما سے کرتے ہیں پہلا سوال. ریما، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترمیم کی ہے اور ججز کو میڈیا پر بات کرنے سے روک دیا ہے. آج 2 ججز کا اس حوالے سے خط بھی آیا ہے، لیکن سوال یہ ہو رہا ہے یہ جو ترمیم کی گئی ہے کوڈ آف کانڈکٹ میں ججز کے لیے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی شکریہ. بہت اہم معاملہ ہے جو ہماری سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ کے ججز سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے ہماری جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اگر کوئی جج کوڈ آف کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں اور ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ وہ گلٹی ہیں، صرف ایک چیز کر سکتے ہیں کہ اس کو ریموو کر دیا جائے. ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس کوئی اور آپشنز نہیں ہے کہ وہ وارننگ دے دیں یا سسپینڈ کر دیں، صرف ایک آپشن ہے، ریموول. تو جب آپ اس کوڈ آف کانڈکٹ کو پڑھیں، آپ اس طرح پڑھیں کہ اگر کوئی جج اس کی خلاف کرتا ہے تو وہ ریموو ہو سکتا ہے آفس سے. ہم نے یہ جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں دیکھا بھی تھا کہ ان کو کیوں ریموو کیا گیا تھا. بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اوورٹرن کر دیا تھا، لیکن اس لیے ریموو کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ کے ذریعے کچھ ایسے الزامات لگائے تھے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس وقت کہا تھا کہ یہ پبلک کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں اور جج کا جو کانڈکٹ ہے اس کے خلاف ہے، اور انہیں ریموو کر دیا گیا تھا. انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے اور کچھ ججز ہیں جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں. تو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں تاکہ آپ ان کو چپ کرا سکیں اور انہیں ایک خوف رہے کہ اگر ہم اب بات کریں گے ہمیں بھی ریموو کیا جا سکتا ہے. اتنا کچھ اور مزید ایڈ کر دیا گیا ہے پریشر کہ آپ ریموو بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بات کریں. تو یہ علینا جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کا کچھ حد تک فریڈم آف سپیچ لمٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کہ وہ فیئر ٹرائل کو امپیڈ کرے، کہ مطلب کوئی ایسی بات آپ نہ کریں جو آپ کا بایس دکھاتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آئے اس میں پارٹی کو لگے کہ یہ جج تو ہمارے خلاف ہے تو بایس نہیں نظر آنا چاہیے. اور دوسرا جوڈیشل انٹیگریٹی کو نظر میں رکھ کے ججز کو بات چیت کرنی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو بھی چینجز ہوئی ہیں یہ بہت ویگ ہیں اور یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کے سے بہت اوپر چلی جاتی ہیں، بہت زیادہ ان کا ایمبٹ جو ہے وہ براڈ ہے. 2 چیزیں جو مجھے دلچسپ لگتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں اس کو فیصلے کو سپریم جوڈیشل کے کاؤنسل کو کے اوور ٹرن کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہے کیونکہ جو قانونی تقاضے وہ پورے نہیں ہوئے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر الزام لگاتا ہے جج تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صداقت کتنی ہے اس الزام میں. اگر آپ کسی پاور کو چیلنج کرتے ہو اس کی بنیاد پہ آپ کو نکالا نہیں جا سکتا، بلکہ انہوں نے بڑا سراہا تھا ان کو جو سچ کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. اب جو بات کر رہا ہے اپنی طرف سے حق کی یا سچ کی، آپ انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا، پچھلے سال سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایک اور تبدیلی کی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر آپ پہ کوئی پبلک میں الزام لگتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہو، وہ میرے کے زمرے میں نہیں آئے گا. اب 1 سال بعد سچویشن اتنی بدل گئی کہ اب اس کو نکال دیا ہے اور کہا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی الزام لگے گا آپ چیف جسٹس کو بتائیں گے، کمیٹی بیٹھے گی اینڈ سو آن، آپ اس کو بھی پبلکلی کلیریفائی نہیں کر سکتے. تو دیکھیے رینا، بدلتے وقتوں کے ساتھ کیا کیا بدل جاتا ہے اور کوئی پرنسپل نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی اپ ہولڈ کر رہی ہے. سو اوور آل بہت انفارچونیٹ بات ہے. میں بالکل سپورٹ نہیں کرتی ان چینجز کو. مزید کلیریفائی ہونے چاہیے تھے یہ کوڈز آف کانڈکٹ کے رولز، آرٹیکلز. مزید آپ نے اس میں ابہام ڈال کے انہیں مزید اوپریسو بنا دیا ہے. بہت شکریہ ریما عمر صاحبہ تفصیلاً ہمیں اس کے اوپر اپنی رائے دینے کے لیے. بھٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب، کرکٹ سے متعلق آپ سے سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے بھارتی بورڈ کے ایشیا کپ ٹرافی کے مطالبے پر 2 ٹوک جواب دیا ہے. کہا ہے اگر ٹرافی چاہیے تو تقریب منعقد کریں گے، وہاں آ کے وصول کر لیں. آپ کے خیال میں ٹھیک جواب ہے؟ بالکل ٹھیک جواب ہے میڈم شیخ، کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا ٹھیک ہے، آپ نے ٹیموں نے ہاتھ نہیں ملایا ٹھیک ہے، آپ سیاست لے آئے کھیل میں ٹھیک ہے، آپ نے آپ کے تجزیہ کاروں نے، آپ کے بھارت نے، آپ کی حکومت نے، سرنڈر مودی سمیت سب نے اس کو گلیمرائز کیا ٹھیک ہے، آپ کر لیں جتنا خراب کرنا ہے کر لیں اس کو. پوری دنیا آپ پہ تنقید کر رہی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب ایشین کرکٹ کے کونسل کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، تو ٹھیک ہے وہ تقریب میں کھڑے ہوئے تھے. انسلٹ کی آپ نے کھیل کی بھی، اپنی بھی، اور اس پورے ٹورنامنٹ کی بھی، اور آپ ٹرافی لینے نہیں آئے. اب آپ کو ٹرافی کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑیں ٹرافی کو. آپ نے کھیل کو ہی جب تباہ و برباد کر دیا ہے تو کیا ایک ٹرافی لینی ہے آپ نے؟ اور اگر لینی ہے تو میرے خیال سے اسلام آباد میں رکھنا چاہیے، اس کی تقریب رکھنی چاہیے. یہاں آئیں تو سرنڈر مودی سمیت امیت شاہ، اجیت ڈول، راج ناتھ سارے آئیں، اور ساتھ ان کے سوریا کمار یادیو آئیں، روہت شرما آ جائیں، وہ بھی اچھے ہیں، کوہلی آ جائے، بالکل سارے آئیں، آ کے یہاں ٹرافی لے جائیں. اور بلکہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو ہر ایک بندے کو ہم ٹرافی دیں گے. وہ رافیل گرانے کی ٹرافی، S-400 گرانے والی ٹرافی، اسرائیلی ڈرونز والی ٹرافی، مارکہ حق کی ٹرافی. تو موسٹ ویلکم آئیں یار، ٹرافی لے جائیں، اپنی پڑی زنگ لگ جائے گا، آئیں لے جائیں. آپ روانی میں کوہلی کا نام لے گئے. کوہلی والے وقت تو اچھے ہوتے تھے، وہ کیا مناظر ہوتے تھے جب گلے ملتے تھے کوہلی آ کے ہمارے پلیئر سے، بلکہ ایک دوسرے سے ہاتھ پلاتے تھے، تحفے دیتے تھے. بیٹ دیا بابر اعظم کو کوہلی نے اپنا. کوہلی کیا یاد کرا دیا آپ نے. کوہلی 36 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک ٹیسٹ ڈیبیو کیا کھلاڑی نے 38 سال کی عمر میں. تو اب میڈم شیخ آپ رپورٹ کارڈ میں کوئی بندہ رکھ لیں، میرا چانس بھی لگنے والا ہے. کسی دن میں بھی ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا، پھر آپ ڈھونڈتی پھریں گی. نہیں سر، ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے. آپ
ہمارے اوپنر ہیں, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو جانے دیں. ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے, کوئی بورڈ کرے نہ کرے اپنے کھلاڑیوں کی قدر. تھینک یو بھٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں جی. سلیم صافی صاحب سوال آپ سے ہو رہے, بڑا جو ہم سوال پہلے ڈسکس کر رہے تھے سر, اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی؟ ایون یہ بھی کہ کیا کوئی مثبت ہم اس سلسلے میں پیش رفت دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور وفاق کے درمیان کوئی ہو سکتی ہے, تھوڑی برف پگھل سکتی ہے اس پیش رفت سے؟ سلیم صافی صاحب. نہیں, میرے خیال میں محمود خان صاحب, اچکزئی صاحب جو ہے وہ ایک سیزن پالیٹیشین ہیں اور تجربہ کار پالیٹیشین ہیں, اور اپوزیشن کا بھی ان کو بہت تجربہ ہے. اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے وہ مختلف مجبوریوں کے شکار ہوتے تھے, ان کی گرفتاریوں کا امکان ہوتا تھا. اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ محمود خان اچکزئی صاحب کا نہیں ہے, تو وہ اپوزیشن کے لیے اچھے ثابت ہوں گے. وہ بولتے بھی بولڈ ہیں اور ان کا لہجہ بھی نسبتاً سخت ہوتا ہے جو پی ٹی آئی والوں کو سوٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح محمود اچکزئی صاحب اپوزیشن کے دیگر دلوں کو کانٹیکٹ کرنے میں اور ان کو ساتھ میں لانے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت پی ٹی آئی میں اس کی کمی ہے, وہ سولو فلائٹ پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ دوسرے اپوزیشن کو بھی ساتھ چلا سکتے ہیں اور دوسرے دڑوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. سر پازیٹیو ہے آپ, اس سے کیا بہتری آئے گی اپوزیشن خاص کر پی ٹی آئی اور وفاق کے درمیان میں یا ایون باقی رابطوں میں؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں یا کہ پی ٹی آئی کو اپنا فالوور بناتے ہیں. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنا فالوور بنا دیا تو پھر تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا بھی ایک رستہ کھل سکتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم فوج سے مذاکرات کریں گے, ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرتے. جبکہ محمود خان صاحب کا سٹینس یہ رہا ہے ماضی میں کہ سیاسی قوتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. تو اگر ان کی رائے پریویل کر جاتی ہے تو اس سے پھر مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. سید محمد علی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سر آپ سے پوچھا جا رہا ہے, بھارتی آرمی چیف نے بیان دیا ہے آپریشن سندور 1.0 ختم نہیں ہوا جبکہ آپریشن سندور 2.0 کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. سر کیا اس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھنے کا اشارہ ملتا ہے؟ کیا اہمیت ہے اس بیان کی آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بیان سے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی, بلکہ یہ تو ایک سرکاری سطح پہ اعلیٰ ترین بھارتی افسر کی جانب سے اعتراف ہے کہ جو کچھ پاکستان کی مغربی سرحد سے پچھلے دنوں میں دیکھا گیا یا پچھلے 4-5 ماہ میں پاکستان کے اندر پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بھارت کی جانب سے ایک اعتراف ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے مکمل طور پہ کمر بستہ ہیں. ہاں, ان کے اہداف میں, ان کی سوچ میں, ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, صرف حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے کہ براہ راست روایتی انداز سے بھی انہوں نے پنجہ آزمائی کر کے دیکھ لیا تو اس سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی, ان کو شرمندہ ہونا پڑا اپنی عوام کے سامنے بھی, دنیا کے سامنے بھی. تو انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ ہم جو افغانستان میں ہمارے ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نمک خوار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کیا جائے. اور ان کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال میں 10,000 سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں, اور یہ تو بھارت کی ایک حکمت عملی کی تبدیلی ہے, ان کی سوچ کی, ان کے مقاصد کی, اور ان کی پالیسی جو ہے پاکستان کو کمزور اور ڈیسٹیبلائز کرنے کی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ تو اس کا اعتراف میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. پروگرام میں ختم ہو گیا, اجازت دیں, اللہ حافظ.